تو روح روانم یادت آرام جانم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. صلوات. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، انسان شناسی کے عنوان سے آج ہماری چوتھی اور آخری گفتگو ہے. میں کوشش کروں گا کہ گفتگو کسی منطقی نتیجے تک پہنچ جائے اور کچھ باتیں آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہو جائیں، اس لیے کہ سب سے زیادہ اہم موضوع اور سب سے زیادہ بنیادی موضوع انسان شناسی ہے. جس نے اپنے آپ کو نہ پہچانا وہ اپنے رب کو کیا پہچانے گا؟ جس نے اپنی معرفت حاصل نہ کی وہ امام کی معرفت کیا حاصل کرے گا؟ لہذا اس اعتبار سے سب سے زیادہ مہم موضوع ہے. اور میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن اور روایات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو جو تعریف انسان کی اس سے نکلتی ہے وہ کیا ہے؟ انسان ایک ایسا ناقص ہے کہ جس کو اللہ نے عقل عطا کی ہے. یا بات کو اگر پلٹ دیں تو ہم یوں کہیں گے کہ عاقل کو اللہ نے ناقص بدن عطا کیا ہے، عاقل کو اللہ نے ناقص ظرف میں رکھا ہے. اب جب عقل ناقص ظرف میں آتی ہے تو عقل حکم لگاتی ہے خود بخود. پہلا مرحلہ نقص کو دریافت کرنا، اہم ترین جو مرحلہ ہے وہ نقص کو دریافت کرنا ہے. اس لیے کہ پہلے مرحلے میں جیسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بیمار ہی نہ مانے، یہی نہ مانے کہ میں بیمار ہوں، تو وہ اپنے اندر کبھی بھی طبیب کی طلب پیدا نہیں کرتا. جب تک ہم اپنے نقص کو تلاش نہیں کر لیتے ہمارے اندر کمال کی طلب پیدا نہیں ہوتی. جتنا مجھے میرا نقص سمجھ میں آتا چلا جائے گا اتنا ہی مجھے کمال کی طلب بڑھتی چلی جائے گی. دیکھیے آج کل روزے کا زمانہ، اب آپ ان چیزوں کو تجربہ کر رہے ہوں گے کہ افطار میں آپ کو جتنی پیاس لگ رہی ہوتی ہے اتنا ہی آپ پانی کو خود بخود طلب کرتے ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کبھی غور کیجئے، پیش آتا ہے انسان کے ساتھ، آپ دسترخوان پر گئے، آپ کو شربت بھی مل جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں میٹھی پینے کی مل جاتی ہیں، مثلاً مختلف میووں کے آپ کو جوس مل جائیں گے، یا آپ کو دودھ مل جاتا ہے، چائے مل جاتی ہے. انسان سیر ہو کر پی تو لیتا ہے لیکن ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے میں نے پانی نہیں پیا. حالانکہ آپ نے بظاہر اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو پانی تو پی لیا آپ نے، شربت کی صورت میں، جوس کی صورت میں، دودھ کی صورت میں، چائے، یہ سب کیا تھا؟ اس میں بھی پانی تھا. سب پی چکے ہوتے ہیں آپ. ہو سکتا ہے ٹیکنیکلی آپ کی باڈی کو جتنا پانی چاہیے تھا وہ پانی پہنچ چکا ہو، ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن پھر بھی وہ جس کا اپنا کوئی ذائقہ نہیں ہے، جس کا اپنی کوئی بو نہیں ہے، جس کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہے، اس کی طلب پھر بھی پیچھے رہ جاتی ہے. دیکھیے کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی بو نہیں ہے، کوئی ذائقہ نہیں ہے، لیکن جب تک چاہے آپ آدھا گلاس پانی کیوں نہ پئیں، جب تک پانی پی نہیں لیتے ایک بے چینی سی رہتی ہے کہ پانی نہیں پیا. بار بار آپ کو خیال آتا ہے پانی نہیں پیا، میں نے ابھی تک پانی نہیں پیا. یہ جو طلب ہے ایسی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کہیں نہ کہیں کسی گمشدہ کو پکارتی رہتی ہے. جب آپ اپنا نقص دریافت کر لیتے ہیں تو کمال کی طلب اسی طرح سے محسوس ہوتی رہتی ہے. اب کتنا ہی کوئی غلط شے دوسری طرح سے آپ کے پاس آتی رہے اس کی طلب پیچھے سے آواز دیتی رہتی ہے. ایسی طلب کب ہوتی ہے؟ جب انسان اپنا نقص دریافت کر لیتا ہے. دوسرے مرحلے پر جب نقص تلاش کرتا ہے تو اب اس کو دور کرنے کے لیے کمال کی تلاش میں نکلتا ہے. کمال کی معرفت بھی جتنی حاصل ہوتی چلی جائے دوسرا مرحلہ ہوتا ہے. پہلا مرحلہ نقص. اگر نقص پہچان نہ ہو تو طلب کبھی بھی ایجاد نہیں ہوتی، لیکن ایجاد ہونے کے بعد اب آپ جتنا
پہلے مرحلے میں نقص کو دریافت کر لے. دوسرے مثلا خدا نخواستہ کو بیمار ہو جائے, جتنی شدت سے اپنے مرض کو پہچانے گا اتنی ہی شدت سے ڈاکٹر تلاش کرے گا. اب ڈاکٹر میں بھی کیا ہوتا ہے, مرحلہ ہے, ایک سے ایک اچھا کوشش کرتا ہے کہ مجھے بہترین ڈاکٹر, یہ انسان کی فطرت میں ہے. اسی طرح سے جب انسان اپنے نقص سے وجودی کو پہچان لیتا ہے, اس کو دور کرنے کے لیے کمال. اب کمال کی جتنی معرفت ہوتی چلی جائے گی اتنی ہی طلب خود بخود بڑھتی چلی جائے گی, اتنی ہی طلب بڑھتی چلی جائے. میں نے عرض کیا تیسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے, اگر کمال مطلق کو پا لیا اس نے, ایسے کمال کو پا لیا جس میں کوئی عیب نہ ہو, تب بھی اس تک پہنچنے کا وسیلہ ضروری ہے. تیسرے مرحلے پر وسیلہ, یہ جو اپنے نقص کی شناخت ہے اسے کہتے ہیں شناخت نفس, یہ انسان شناسی. وہ جو کمال کی طلب ہے اسے کہتے ہیں توحید شناسی. یہ جو وسیلے کی طلب ہے اسے کہتے ہیں معصوم شناسی. لہذا انسان کی اپنی شناخت کے اندر خود بخود یہ ساری شناخت موجود ہے. آج ایک چھوٹا سا سوال کروں گا, اس کا جواب دوں گا اور انشاءاللہ گفتگو کو تمام. میں نے کہا کہ وہ کون سا کمال جو ایبسلیوٹ کمال ہے, مطلق کمال ہے, کوئی عیب نہ ہو. اب فلسفے کا ایک قانون ہے, آپ نے شاید کہیں نہ کہیں یہ بحث ضرور سنی ہوگی کہ الکمال لا یصدر عنہ الا الکمال. کمال کی جو ذات ہوتی ہے اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اس سے سوائے کمال کے کچھ صادر نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر اس سے کوئی عیب صادر ہو تو وہ اس کی ذات تک پلٹتا ہے. تو پھر کمال کون ہوتا ہے؟ کمال وہ ہوتا ہے جس سے سوائے کمال کے کوئی اور چیز صادر نہیں ہو سکتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کمال سے سوائے کمال کے کچھ اور صادر نہیں ہو سکتا تو پھر میں اور میرے اندر کا نقص کہاں سے آیا؟ میں بھی مگر اس کی مخلوق نہیں ہوں. اگر میں بھی اس کی مخلوق ہوں تو میرے اندر نقص کہاں سے آیا؟ کہاں سے آیا یہ نقص ہمارے اندر؟ بحث بہت مفصل ہے. میں ایک بالکل چھوٹی سی گفتگو کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ آپ کے ذہنوں میں رہے کہ یہ بھی گفتگو ہے اور اس پر بھی بات ہو سکتی ہے. خداوند کریم کی ذات کمال مطلق, سوائے کمال کے اس کی ذات میں اور کوئی چیز پائی نہیں جاتی. اور اس کمال کا کمال کیا ہے؟ میں لفظ تھوڑا سا بدل رہا ہوں. کمال کی مجبوری کیا ہے؟ یہ مجبوری کا لفظ اس لیے کر رہا ہوں استعمال کہ یہ کمال کو زیبا نہیں ہے لفظ مجبور نہیں ہوتا, لیکن کیا کرے اس کی ذات سے سوائے کمال کے کچھ نکلتا ہی نہیں ہے. جو بھی نکلے گا وہ کیا ہوگا؟ کمال. سوال پھر یہ نقص کہاں سے آیا؟ اب جو اس کا کمال ہے, اب پہلا مرحلہ سوچ سمجھیں, پہلا مرحلہ حل ہو گیا تو پھر آگے کے مرحلے خود بخود حل ہو جائیں گے. ایک وقت تھا جب یہ کمال تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. تصور تو کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے. یہ کمال تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. اب کمال کا کمال کیا ہوتا ہے کہ اس سے کمال ضرور نکلنا ہوتا ہے. تو پہلا کمال جو اس سے نکلا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اب اللہ کے بارے میں آپ نے یہ بات سنی ہوئی ہے کہ خداوند کریم اس کی ذات اور صفات میں جدائی نہیں ہے, بلکہ اس کی صفات عین ذات ہے. یعنی کیا؟ خداوند نورانی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ عین نور ہے. پروردگار عالم, یہ جو ہم عالم کہتے ہیں یہ نسبت سے کہتے ہیں, تسامحاً کہتے ہیں, ورنہ خدا کی ذات کیا ہے؟ عین علم ہے, خود علم ہے. خدا کو جو قادر کہا جاتا ہے تسامحاً کہا جاتا ہے, ورنہ خدا کی جو ذات ہے وہ کیا ہے؟ عین قدرت ہے. یعنی صفات کو ذات سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا. یہ نہیں ہے کہ یہ خدا کی ذات ہے اور یہ صفات ہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ کیا ہے؟ خدا کی ذات کے لیے اس کی صفات عین ذات ہیں, عین علم, عین نور, عین قدرت, عین حیات. پروردگار عین ہے تمام صفات کمالیہ کا. اس کی ذات سے نہ کچھ نکلتا ہے. اب جب ذات سے کچھ نہیں نکلتا تو صفات سے بھی نہیں نکلتا, کیونکہ صفات عین ذات ہیں. لم یلد ولم یولد, نہ اسے کوئی نکالتا ہے
نہ وہ کسی کو پھر آئے. ہم کہاں سے آئے؟ ہم کہاں سے آئے پھر؟ اب اس کی ذات سے بھی کچھ نہیں نکل سکتا, صفات سے بھی کچھ نہیں نکل سکتا, لیکن کمال ہے, کمال صادر کرے گا. تو جو پہلا کمال صادر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ کیا ذات کا حصہ ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. صفات کا حصہ ہوگا؟ صفات کا حصہ بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ صفات عین ذات ہے. تو پھر کیا ہے؟ فرمایا لازمہ یہ کمال ہے اس کا, کمال کا لازمہ. اب میں لازمے کے لیے کچھ چیزیں سمجھاؤں اور پھر گفتگو کو آگے بڑھوں. کہیں پر بھی پانی ہوگا, پانی کا لازمہ کیا ہے؟ پانی کا لازمہ کیا ہے؟ جہاں پانی ہوتی ہے وہاں پہ تری خود بخود ایجاد ہو جاتی ہے. پانی کا لازمہ ہے. یہاں پانی گرے گا, تری خود بخود ایجاد ہو جائے گی. چربی کا لازمہ کیا ہے؟ چکنائی. جہاں پر بھی چربی جائے گی چکنائی اپنے ساتھ ساتھ لے گی. یعنی کیا؟ کوئی چیز ایسی کہ ذات کا لازمہ ہو. لیکن یہ جو دونوں میں نے مثالیں دی آپ کو, اس میں جو لازمہ ہے وہ خود ذات سے تعلق رکھتا ہے. اسی لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کسی نے آپ سے جب کسی نے سوال کیا تو آپ نے ان دونوں میں سے یا اس جیسی کسی مثال کو استعمال نہیں کیا. امام نے ایک اور مثال دی. امام نے کیا کہا؟ کہا آپ اور خدا کا ربط کیا ہے؟ کہا جیسے سورج کے ساتھ اس کی شعاع کا ربط ہے. واقعاً, یعنی اب آپ غور کیجئے گا, سورج اپنی ذات میں دو اہم صفات رکھتا ہے. کیا؟ ایک روشن ہے, دوسرا گرم ہے. ایک روشن ہے, دوسرا گرم ہے. اب آپ تصور کریں, سورج کو آپ جب بھی تصور کریں گے دو چیزیں ذہن میں آتی ہیں, کیا؟ روشن اور گرم. یہ جب سے سورج ہوگا, روشن ہوگا اور گرم ہوگا. اب جب سے ہوگا, اس روشنی اور گرمائش کا لازمہ کیا ہے؟ لازمہ یہ ہے کہ اس سے ایک ایسی شعاع نکلے جو روشن بھی ہو اور گرم بھی ہو. لیکن سورج سے جو شعاع نکلتی ہے, کیا یہ سورج کی ذات کا حصہ ہے؟ ذات کا حصہ نہیں ہے. صفات کا حصہ ہے. ہو سکتا ہے سورج کے معاملے میں ہو سکتا ہے. کب ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم سورج کے لیے صفات کو جدا کر سکتے ہیں. لیکن اگر خدا کے لیے ہم تصور کریں گے تو کیونکہ خدا کی صفات عین ذات ہے, اس لیے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ صفات کا حصہ نہیں ہے. کیا ہے؟ صفات کا لازمہ ہے. لازمہ. اب لازمے کو سمجھانے کے لیے آپ کو بتایا تھا, جیسے ہی آپ سورج سوچیں گے فوراً آپ کو شعاع ذہن میں آ جائے گی. بعض اوقات آپ کو سورج دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ سوئے, اب آپ کو یاد ہی نہیں رہا میں کب سویا تھا, کب اٹھا, اس وقت کیا ہو رہا ہے, گھڑی موجود نہیں, آپ نے فوراً پردہ ہٹایا, سامنے آپ کو دیوار پر دھوپ دکھائی دی. جیسے ہی آپ دھوپ دیکھیں گے فوراً آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ سورج نکل آیا ہے. کیا آپ نے سورج دیکھا؟ نہیں دیکھا. اسے کہتے ہیں لازمہ. سورج کی نہ آپ نے ذات دیکھی نہ صفت دیکھی, ایک شعاع نے آپ کو بتا دیا کہ سورج موجود ہے. اسے کہتے ہیں لازمہ ذات. لازمہ یعنی جہاں وہ ذات ہوگی یہ ذات خود بخود لازمہ پایا جائے گا. اب پروردگار کی تمام کمالات اس کے عین ذات ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی لازمہ تو ہے نا. جیسے ہی اس لازمے نے اس ذات سے اپنا ظہور پیدا کیا, جیسے ہی یہ لازمہ صادر ہوا, اسے کہتے ہیں کمال اول. جیسے ہی پروردگار سے کمال اول صادر ہوا, اسی کمال اول کا نام ہے نور محمد و آل محمد. کائنات میں اس ذات سے جو پہلا کمال صادر ہوا وہ کون ہے؟ محمد و آل محمد کی ذات. اب یہ جو محمد و آل محمد کا نور ہوا, یہ لازمہ کس کا ہے؟ پروردگار کی کمال کا لازمہ ہے. فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ وہ جو کمال تھا وہ بالذات تھا اور مستقل تھا, خود سے تھا اور بالذات تھا. یہ جو لازمہ نکلا ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ اس سے آیا ہے, اس کی وجہ سے ہے. پس ہے کمال, مطلق بھی ہے لیکن خود سے نہیں ہے, اس سے ہے. وہ خالق کہلائے گا, یہ کیا کہلائے گا؟ مخلوق. لہٰذا اب میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا, جائیے جا کر زیارت رجبیہ پڑھ کر دیکھیے. شیخ عباس قمی نے
رجب کی زیارات میں مفات الجنان میں زیارت کو نقل کیا۔ امام نے فرمایا کہ جب بھی رجب میں ہم میں سے کسی کی زیارت کرنے جاؤ یہ زیارت ضرور پڑھنا۔ پہچان کیا ہے زیارت کی خاص کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ زیارت پڑھتے ہیں، آگے پہنچ کر ایک مقام پہنچتا ہے جہاں پر آپ معصوم کو اشارہ کر کے کہتے ہیں لا فرق بینک و بینہم الا انہم عبادک و خلقک، اے پروردگار تیرے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے مگر یہ کہ تو ان کا خالق ہے، یہ مخلوق ہے، تو ان کا پروردگار ہے، یہ تیرے بندے، باقی کوئی فرق نہیں ہے۔ اب یہ جو فرق آیا، اب آپ سے کوئی پوچھے یہ فرق کہاں سے آیا تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ مرتبہ وجودی کا ہے۔ جو کمال ہے خود، اس کی ذات ہمیشہ سے ہے، خود سے ہے۔ کمال اول کہاں سے آتا ہے؟ کمال مطلق سے آتا ہے، خود سے نہیں ہوتا، کمال اول سے ہوتا ہے، کمال مطلق سے ہوتا ہے۔ یہ جو فرق آیا یہ کس وجہ سے آیا؟ اس کو کہتے ہیں فرق درجہ وجودی کا۔ اب اس کے بعد آپ نے روایات میں پڑھا ہوگا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارے پسینے کے قطروں سے فرشتے بنے، ہماری تسبیح سے آسمان بنے، فلاں فلاں چیز ہم سے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں ہم سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ کمال اول، اب کمال دوم کہاں سے آئے گا؟ اسی کمال اول سے گزر کر جائے گا۔ کمال سوم کہاں سے آئے گا؟ اسی سے گزر کر جائے گا۔ آگے جو کچھ آتا چلا جائے گا کس سے ہوگا؟ اسی کمال اول سے گزر کر جائے گا۔ لہذا جو اس سے گزر کر جاتا ہے وہ وجود میں آتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جتنا اپنی خلقت کے اعتبار سے اس کمال مطلق یعنی خدا سے وجودی اعتبار سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اس دوری کے نتیجے میں ایک نہ ایک نقص اس کے اندر ایجاد ہوتا چلا جاتا ہے۔ پس یہ جو نقص ہے یہ اللہ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ درجہ وجودی کی وجہ سے ہے۔ میں جس درجہ وجودی میں ہوں اس درجے کی وجہ سے میرے اندر نقص ہے، ورنہ خدا کے اندر نقص موجود نہیں ہے۔ اب درجہ وجودی کیا کرتا ہے؟ درجہ وجودی چیزوں کے اندر فرق لے کر آتا ہے۔ بعض اوقات کل ایک مثال دی تھی، آج ایک مثال اور دوں اور گفتگو کو تمام کروں۔ درجہ وجودی میں آنے کے بعد چیزوں میں فرق آ جاتا ہے۔ آتا ہے فرق؟ کیسے آتا ہے؟ کل ایک مثال دی تھی، آج ایک اور مثال دوں آپ کو۔ ہماری اور آپ کی ہی استعمال میں آنے والی جان پہچان کا ایک اور ایلیمنٹ، کل میں نے بتایا تھا آپ کو کاربن کے بارے میں، آج ایک اور ایلیمنٹ کے بارے میں بتاؤں گا اور اس سے ایک نتیجہ دیکھ کر زحمتوں کو تمام کروں گا۔ وہ کیا؟ ایک ایلیمنٹ اور جو کہ ہمارے ہاں اور آپ کے ہاں عام پایا جاتا ہے، جسے کہا جاتا ہے آئرن۔ کیمیکل نیم کیا ہے؟ فیرم۔ فیرم کیمیکل نیم ہے۔ ہم اور آپ جس نام سے جانتے ہیں آئرن، لوہا، آہن، یہ لفظ ہم اور آپ عام استعمال کرتے ہیں۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ لوہا بھی دو مشہور حالتوں میں پایا جاتا ہے۔ مشہور ترین حالت وہ ہے جو میں اور آپ دیکھتے ہیں، لوہے کی چیزیں، اور معمولاً لوہے کی پہچان کیا ہے؟ لوہے کی پہچان ہی یہ ہے کہ جو چیز لوہے کی ہوتی ہے اگر آپ نے ذرا سی احتیاط نہیں کی زنگ لگ جاتا ہے۔ اسٹیل اور لوہے میں کیا پہچان ہے؟ یہ پہچان ہے، لوہے کو فوراً زنگ لگ جاتا ہے۔ یہ جو لوہے جس کو فوراً زنگ لگتا ہے، اسی کی ایک اور حالت پائی جاتی ہے جسے کہا جاتا ہے مقناطیس۔ اب آپ میں سے بعض کو یقیناً علم ہوگا، جن کو علم نہیں ہوگا ان کو میں نے بتا دیا کہ مقناطیس کیمیکلی کیا ہوتا ہے؟ آئرن، لوہا ہوتا ہے۔ ساری دنیا کائنات کے اندر واحد لوہے کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے جو باقی کسی بھی دھات میں یہ صفت پائی نہیں جاتی جو لوہے میں پائی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ لوہے کے جو الیکٹرونز ہیں، چارج ہیں جو اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو، لوہے کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ اپنے پازیٹیو اور نیگیٹوز کو ترتیب دے دیتا ہے۔ پازیٹیو ایک طرف چلے جاتے ہیں، نیگیٹو ایک طرف۔ تو جیسے ہی اس کے یہ نیگیٹو پازیٹیو ایک طرف اور دوسری پازیٹیو ایک طرف نیگیٹو دوسری طرف چلے جائیں، ساؤتھ اور نارتھ پول بن جاتا ہے، میگنیٹ تیار ہو جاتا ہے۔ ہوتا لوہا ہی ہے، صرف کیا ہوتا ہے؟ اپنے چارجز کو ترتیب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ لوہا جس کو قدرتاً اللہ نے 100% چارجز کو جدا کر کے بنایا ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے مقناطیس۔ جو طبیعتاً پایا جاتا ہے، نیچرل جو مقناطیس پایا جاتا ہے، اس کے اندر یہ ترتیب 100% ہے، یہ نظم 100% پایا جاتا ہے۔ سارے پازیٹیو ایک طرف ہوتے ہیں، سارے نیگیٹو ایک طرف ہوتے ہیں۔ ہم بھی بنا سکتے ہیں
مغناطیس ہم بھی تیار کر سکتے ہیں. آپ لوہے کی کوئی چیز لیں, راڈ لیں, اس کے اوپر آپ تار لپیٹیں, تار کو لگا دیں کرنٹ میں, جتنا اسٹرانگ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ آپ ایجاد کریں گے اتنا ہی اچھا مغناطیس خود بخود تیار ہو جائے گا. لیکن آپ جتنا مرضی اس کے اوپر زور لگا لیں, جتنی اسٹرانگ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ایجاد کر لیں, یہ کبھی بھی قدرتی مغناطیس جیسا نہیں بن سکتا. قدرتی مغناطیس اللہ نے ایسا بنایا, میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, 100% پازیٹیو ایک طرف, 100% نیگیٹو ایک طرف. اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے مغناطیس کو؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو قدرتی مغناطیس ہے, قدرتی پایا جانے والا مغناطیس, اسے زنگ نہیں لگتا. لوہے کو ذرا سا آپ نے ہوا دکھائی اور زنگ لگا, لہذا لوہے کی چیزوں کو چکنائی لگا کر رکھنا پڑتا ہے. آپ نے ذرا سی بد احتیاطی کی, فوراً کیا لگ جائے گا؟ زنگ. لیکن یہی لوہا جب قدرتی مغناطیس کی صورت میں پایا جاتا ہے تو اس کے اندر زنگ نہیں لگتا. کسی بھی لوہے کو دوسرا طریقہ کیا ہے مغناطیس بنانے کا؟ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا. دوسرا مشہور پرانا طریقہ کیا ہے؟ پرانا طریقہ یہ کہ پرانے زمانے میں یہ کرتے تھے کہ بجائے اس کے اوپر تار لپیٹنے کے, آپ قدرتی طور پر پایا جانے والا مغناطیس لیں اور لوہے کے اس کے ساتھ چپکا کر رکھ دیں. جتنی دیر یہ لوہا چپکا رہے گا, مغناطیس کیا کرتا ہے؟ اس کے اندر اپنا اثر ڈالتا ہے. اثر سے کیا ہوتا ہے؟ جتنی دیر یہ چپکا رہے گا اتنے ہی اس کے الیکٹرونز ترتیب میں آتے چلے جائیں گے. جب آتے چلے جائیں گے ترتیب میں, جب آپ جدا کریں گے تو جدا ہونے کے بعد اس لوہے کے اندر بھی مغناطیسیت پیدا ہو جاتی ہے. جو ابھی عام لوہا تھا اس کے اندر بھی مغناطیسیت پیدا ہو جاتی ہے. اگر میں آپ کو یہاں تک بات پہنچا سکا تو نتیجہ دوں اور پھر گفتگو کو ختم کروں. پس خدا نے ہی دو ایک جیسی چیزوں میں سے ایک کو کیسا بنا دیا؟ بالکل منظم. اب میں اس کے لیے لفظ دے دوں, یہ جو بالکل منظم ہوتا ہے اسی کو معصوم کہتے ہیں. بالکل منظم جو ہوتا ہے اسی کو معصوم کہتے ہیں. بھائی ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ معصوم گناہ کیوں نہیں کرتا, تو میں پوچھوں گا کہ یہ بتاؤ کہ مغناطیس لوہا اگر مغناطیس کی فارم میں ہو تو اسے زنگ کیوں نہیں لگتا؟ تو آپ جواب کیا دیں گے؟ آپ جواب یہ دیں گے کہ مغناطیس کا جو نظم ہے, مغناطیس کے اندر جو ترتیب پائی جاتی ہے, اس کی وجہ سے پانی یا ہوا اس کے اندر نفوذ نہیں کر پاتی. تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں معصوم کو اللہ نے وہ علم دیا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے گناہ معصوم کے وجود میں نفوذ ہی نہیں کر سکتا. اب اللہ نے کچھ کو معصوم بنا کر بھیجا ہے, کچھ کو غیر معصوم بنا کر بھیجا ہے. بس جو ہم غیر معصوم ہیں ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے کرنا صرف یہ ہے اپنے آپ کو اپنے زمانے کے مغناطیس کے نزدیک لے جاؤ. جتنا اس کے نزدیک لے کر چلے جاؤ گے اس کے اثر سے تمہارے اندر مغناطیسیت پیدا ہوتی چلی جائے گی. معصوم کا وجود ہے ہی اسی لیے. جتنا اس کے نزدیک چلے جاؤ گے خود بخود کیا ہوگا؟ خود بخود وہاں سے اسی مغناطیسیت کا نام ایمان ہے. لیکن کیا ہوتا ہے, یہ لوہا جس کے اندر مغناطیس بننے کی صلاحیت ہے, اگر اس کے اوپر زنگ لگ جائے, زنگ لگا ہوا ہو, زنگ لگے ہوئے لوہے کو 1000 سال بھی مغناطیس کے پاس رکھو, نہ اس کے اندر ترتیب پیدا ہوگی نہ مغناطیسیت پیدا ہوگی. پس اگر امام سے اپنی نزدیکی کو قائم کر کے ایمان کے اس اثر کو وصول کرنا ہے تو اپنے وجود پر سے گناہوں کا زنگ اتارنا ہوگا. جس نے اپنا زنگ اتار کے اپنے آپ کو معصوم تک پہنچا دیا وہ معصوم کی طرح سے مغناطیس بن جاتا ہے, اس کے اپنے وجود کے اندر آ جاتا ہے. اللہ نے معصومین کو اس لیے پرفیکٹ بنا کے رکھا تاکہ وہ پرفیکشن ایمان کی صورت میں ہماری طرف آ سکے. مباحث بہت سارے ہیں, میں صرف ایک اشارہ کروں گا چونکہ اب میں اس بحث میں نہ داخل ہو سکتا ہوں نہ جا سکتا ہوں. ابھی تک میں نے بحث کی تھی صرف انسان کے وجود اور بدن سے, لیکن اللہ نے انسان کو روح عطا کی ہے. یہ روح انسان کا, اس کو درک کرنا کمال حقیقی ہے. انسان شناسی کی اہم ترین گفتگو اسی روح سے متعلق ہے. نفس اللہ نے دیا ہے, عقل اللہ نے دی ہے اور قلب دیا ہے. نفس کیسے کام کرتا ہے, نفس کی اقسام کیا ہیں, نفس کے حالات کیا ہیں, عقل کیا ہے, کیا کام کرتی ہے, کیا کمالات رکھتی ہے, اور قلب کیا ہے, یہ انشاءاللہ بحث سے کبھی اگر خدا نے فرصت دی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو روح و روانم
یادت آرام جانم